اور چیتر کا اخیر ہوتا تھا جب وہ درشوتی کے پانیوں تک پہنچا، اور شام ہوتی تھی اور دھیرے دھیرے پودے، پتھر اور شکلیں گم ہوتی تھیں، اس لیے وہ ٹھہر گیا۔ اس کے پاؤں بھی سوجتے تھے اور پنڈلیوں میں ناڑیں تھکن سے ٹوٹتی تھیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہوتی تھیں۔ اس کا منہ سوکھتا تھا اور پیٹ میں کچھ بل کھاتا تھا۔ اسے سفر میں بہت دن اور بہت راتیں ہو چکی تھیں۔ وہ پوٹلی سرہانے رکھ کے درشوتی کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ پانی پر کالک سی اترتی تھی اور اس میں سارا کچھ گم ہوتا تھا، اور وہ پکھیرو بھی جو رکھوں میں سے نکل کر پانیوں پر اڈاری مارتے تھے وہ بھی گم ہوتے تھے۔ اس کے پیچھے ان رکھوں میں سے جن میں سے وہ کئی دن اور کئی رات کے بعد نکلا تھا، اپنے سامنے اس ندی کو ایسے لیٹے پایا جیسے یہ تھمی ہوئی ہو اور اس کے پانی ٹھہر چکے ہوں، اور صرف ان رکھوں کی گھنی شاخوں کے مہاندرے ان میں دکھتے تھے جو ان پر جھکتے تھے، تو انہی رکھوں میں سے مور کی آواز آئی، میاؤں میاؤں، اور ورچن کے کان اس کی آواز پر لگے اور ماتھے پر بل چڑھائے سننے کے لیے تیار رہا۔ وہ پھر نہ بولا، اسی لیے اسے شک ہوا کہ وہ وہاں بولا تھا اور اس کی آواز اسے یہاں آتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ واشتوتی کے پانیوں کے اوپر ٹھہری ہوئی کالک پھیل کر کنارے تک آئی، پھر رکھوں کے اندر چلی گئی۔ اسے اپنے پکھیرو ہونے کا خیال آیا۔ ادھر موہنجو سے ادھر جب وہ رکھوں میں آیا تھا تو اندر جیسے رات تھی، اور وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور دیر تک آنکھیں جھپکتا تھا۔ پھر اس کو کچھ سجھائی دیا، اور وہ بہت دن اور بہت رات ان رکھوں میں رہا، چلتا رہا۔ جب اندھیرا ذرا گاڑھا ہوتا تو وہ جان لیتا کہ باہر رات ہے، اور وہ پوٹلی سرہانے دھر کر اپنے لنگ سیدھے کر لیتا۔ ان رکھوں کے گھنے اور ٹھہرے ہوئے موسم میں پہلے تو ہر شے ٹھہری ہوئی تھی۔ ٹہنیاں ایسی تھیں کہ انہیں دیکھتے رہو تو وہ بڑھتی ہوئی دکھتی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ان میں سے ایک ہری بوند پھوٹتی تھی جو دھیرے دھیرے پتے کی شکل اختیار کرتی جاتی تھی۔ پر ایسا تب ہوتا تھا جب آنکھیں اس پر جمی رہیں اور سانس بھی زور سے نہ لیا جائے۔ تو ورچن کئی بار رکتا تھا اور کسی شاخ کو دیر تک دیکھتے جاتا تھا، اور وہ پھر اس کے سامنے ذرا کانپتی تھی، پر بہت ہی تھوڑی سی، ایسی کہ شک ہوتا تھا کہ نہیں کانپی، اور وہ اصل میں بڑھتی تھی، اور یہ وہ رکھ اس کے سامنے اور گھنے ہوتے تھے۔ تو ان رکھوں میں ہر شے ٹھہری ہوئی تھی سوائے ٹہنیوں اور پتوں اور پودوں کے جو بڑھتے جاتے تھے، اور اگر کان لگا کر سنا جاتا تو ان کے بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دیتی تھی۔ یہاں ورچن سوتا تو اس کے اوپر ہریاول کا آسمان تنا ہوتا اور ارد گرد سبزے کی مہک تیرتی۔ ان رکھوں میں کوئی جنور یا پکھیرو نہ تھا، کوئی کیڑا مکوڑا نہ تھا، صرف وہ آپ تھے جو بڑھتے جاتے تھے، اور پھر یہ کم گھنے ہونے لگے۔ ان کے ہرے چھپروں میں سے کبھی آسمان دکھتا جیسے ان کی چھت ٹوٹ رہی ہو، اور جہاں جہاں سے یہ چھدرے ہوتے اور پتوں میں سے آسمان نظر آتا، وہاں سے ہوا کے ساتھ پکھیرو اندر آتے اور اس کے ٹھہراؤ میں شور مچا کر اسے توڑتے۔ اور پھر یہ ہوا کہ چپ اور ٹھہراؤ تو گئے اور شور اندر آ گیا۔ عجیب رنگوں اور نسلوں کے پکھیرو وہاں آ کر اس کے سر پر چہکتے اور اس کے کان کھاتے۔ یہ پکھیرو کبھی چپ نہ ہوتے۔ جب وہ چلتا تو اس کے کندھوں پر بیٹھے رہتے، اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ اب ان کی وجہ سے اندھیرا بڑھتا تھا۔ وہ لنگ سیدھا کرنے کو لیٹتا تو اس پر ایسے اور اتنے بیٹھتے کہ اسے ڈھک دیتے۔ کروٹ بدلنے سے ان میں سے ایک دو اس کے نیچے دب جاتے اور پہلے سے زیادہ شور مچاتے۔ ایک سویر جب وہ سو کر اٹھا تو وہ خود شور مچا رہا تھا اور پکھیروؤں کے ساتھ چہچہا رہا تھا۔ وہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ وہ تھے، پر وہ یہ نہ جان سکا کہ اس کے پروں کا رنگ کیا تھا۔ اور ایک سویر پھر وہی چپ لوٹ آئی۔ واشتوتی کے پانیوں کے اوپر ٹھہری ہوئی کالک پھیل کر کناروں سے رکھوں کے اندر تک جا رہی تھی، اور وہ پوٹلی سرہانے رکھے سے دیکھتا جاتا تھا اور اس نے آنکھیں جھپکی تو شام گہری ہو کر رات ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک وہ رکھوں میں سے آیا تھا، اور اب درشوتی کے پار اسے ریت میں چلنا تھا۔ رات وہ اچھی طرح سویا، بس کبھی کبھار پانی میں کوئی شے لوٹتی اور ہلکا سے شور ہوتا تو آنکھیں کھولتا اور بند کر دیتا۔ بڑی مچھلیاں تھیں جو اچھلتی تھیں اور بہاؤ پر گر کر نیچے چلی جاتی تھیں۔ منہ اندھیرے سویر کی تازہ ٹھنڈک اس کے بدن کے روئیں ابھارتی ہوئی پھیلی تو آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔
सरोटों में सोए हुए पखेरों में से कोई कोई पर झाड़ता था, बोलता था, और दर्शवती के पानी अब ठहरे हुए नहीं लगते थे, बल्कि वो बहते थे और किनारों से लगकर पीछे होते थे और सुनाई देते थे। वर्चन ने लुंगी उतार कर पोटली में बांधी और उसे अपने सर पर अच्छी तरह से जमा लिया। उसने पानी में ठिल मार कर पार जाना था। जो वो आया था तो कोस दो कोस परे से उसने इस नदी को पार किया था। वो एक हाथ से पोटली संभाले आगे हुआ। उसके तलवे किनारे की गीली रेत पर बोझ हुए तो ठंड उसके नंगे पिंडे में लहरें लेती तैरती गई और सर के बालों तक जा पहुंची। वो ठिठुरने लगा। उसने एक और कदम उठाया तो पानी टखनों पर चढ़ता घुटनों तक आया और तब उसके पीछे हिलजुल सी हुई। ये आंखों के सामने आसमान हुआ जिस पर अभी रोशनी नहीं थी, और फिर रुख तेजी से गुजरे और पानी नज़दीक हुए, और फिर वो खुद पानी में था। साथ ही उसके नंगे पिंडे के गिरदा गिर्द जैसे काई के ढीले बाजू कसे जाने लगे और कोई उसको लपेट में लेता था। वो पानी के अंदर था और उसने जो सांस लिया वो भी पानी था। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, पर वो और नीचे जाता था और पानी उसके बदन में भरता जाता था। उसने जान लिया कि कोई जनौर है जो उसके गिर्द लिपटता है और उसे पानी में गिराकर डुबोना चाहता है। उसने बतेरा जोर लगाया, पर उसका मुंह, सर और नाक पानी में ही डूबे रहे और वो सांस के लिए खांसता और तड़पता रहा। उसके नंगे पिंडे पर कोई जम के बैठा हुआ था। उसकी गर्दन दबोचता जाता था। यम के कुत्ते मुझे किस जगह पर लेने आ गए? यहाँ? कहाँ? कहाँ है जहाँ मैं हूँ? दर्शवती का कोई किनारा? मोहंजो और घाघरा के बीच में कहीं? और यही मेरा बदन फूलेगा और पानी होकर नदी में बू फैलाएगा। वो खांस रहा था। उसके नाक मुंह से पानी उबलता था। जब उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ने वाले हाथ ने उसे झटका देकर पानी से बाहर निकाला और बोला, तो मुझे पार ले जाएगा। फिर मुट्ठी खुली और वर्चन बेहाल होकर पानी में गिरा। एक दो डुबकियों के बाद उसने होश की और सर बाहर ले आया। उसने चंद गहरे सांस लिए, हवा को अपने अंदर खींचा, नाक में से पानी सुनका और पपोटों पर हाथ फेर कर ऊपर देखा। तुम यम के कुत्ते हो? यम? वो उस पर झुक गया। क्या बोलते हो? वो जनौर नहीं था, एक झुका हुआ बूढ़ा था। इतना जोर वाला भी नहीं था, बस उसने धोखे से और पीछे से उसे आ पकड़ा था। यम, मौत के कुत्ते जो हमें लेने आते हैं, वर्चन खांसता हुआ बोला। उसकी नाक से पानी बहता था। नहीं वीर नहीं, तुम्हारा सांस तो नहीं रुका? उसके पास बैठ के उसके गाल पर थपकी देकर कहने लगा। वर्चन का आंखों से पानी साफ हुआ और दम दुरुस्त हुआ तो उसने देखा और देखते ही जान लिया कि ये वो है जो मोहंजो के उस पार आने वाली कुछ कश्ती में उसके सामने घुटनों में सर दिए बैठा था और तब फागुन के आखिर की हवा में पाला काटता था। वर्चन का सांस फिर उलटने लगा। वो उसे बार बार अंदर खींचता था, फिर खांसता था। मैंने तुम पर सख्त हाथ डाल दिया। वो झुका और अपने बंधे हुए हाथ वर्चन की नाक को छुए जैसे शर्मिंदा हो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बस मुझे पार ले चलो। तुम हो कौन? वर्चन ने बारीक और थमती हुई आवाज़ में पूछा। डोरगा ने बताया। और तुम मेरे पीछे चले आए इतने दिन और इतने रात। तुम मेरे कदमों के ऊपर आते थे, चुपके चुपके मेरा पीछा करते थे, पर जब हम उस पार उतरे तो मेरे साथ क्यों ना चल पड़े? उठो, इधर किनारे पर आ बैठो, सूखी ज़मीन पर। वर्चन की पोटली में जो पानी डूबने से भारी हो रही थी उसने उठाई और उसे सहारा देकर पानी से बाहर ले आया। बछड़ा गाय के साथ नहीं चलता, पीछे पीछे चलता है। मैं उस सवेर जब फागुन के आखिर की हवा में पाला काटता था, एक बछड़े जैसा था जो गीला गीला बाहर आता है और अपने आप को सहार नहीं सकता। जब खुश्क और गर्म होता है तो कांपती टांगों से उठता है और इधर उधर देखता है। भट्टे की चारदीवारी में से निकलकर जब मैं झुकता और छुपता घाट तक पहुंचा तो मेरी कांपती टांगें भी मुझे सहारने से इनकार करती थीं और मैं बड़ी मुश्किल से कश्ती में आया और एक कोने में ढेर हुआ। मुझसे पहले हर बरस एक दो तो निकलते थे, पर वो मेरी आंखों के सामने वापस लाए जाते थे और मैं नहीं लाया जाना चाहता था। दूसरे किनारे पर जो वहाँ कुतरे, वो तो अपने अपने खेतों में जा छुपे, पर सिर्फ तुम थे जो सिंधु से दूर होते थे और मोहंजो के भट्टों से परे जाते थे। मैं भी उन दोनों से इतना परे होना चाहता था कि मेरे और उनके बीच
اتنی ندیاں اور رخ اور ریتیں آ جائیں کہ وہ مجھے واپس نہ لے جا سکے۔ مجھے کیا پتا کہ تم کون ہو اور کدھر جاتے ہو، پر اتنا جان گیا تھا کہ موہنجو سے دور جاتے ہو، اس لیے میں تمہارے پاؤں کی چھاؤں پر چلتا تمہارے پیچھے آتا رہا۔ جب تم رات کاٹتے تھے اور سوتے تھے تو میں تمہیں دیکھتا تھا، جب تم ڈوبو مٹی پر اڑتے پرندوں کو کھانے کے لیے مارتے تھے پر وہ مرتے نہ تھے تو میں دیکھتا تھا، جب کالے سیاہ رخوں کے اندر ڈر تمہارے اندر بیٹھ جاتا تھا اور تم سوتے میں بھی چیختے تو میں سنتا تھا، اور میں نے تمہیں دیکھا کہ تم ایک سوکھی ٹہنی کو ہرا ہوتے دیکھتے ہو، اس میں سے پتے نکلتے ہیں اور تم ان کی سرسراہٹ سنتے ہو، اور جب تم پکھیرو بنے تو میں نے تمہاری بولیاں سنی۔ ہاں، مجھے آس پاس کا کچھ پتہ نہ تھا میں کہاں ہوں، میں صرف تمہیں اپنے آگے دیکھتا تھا اور چھپ کر چلتا تھا۔ پر تم نے تو نیرا موہنجو اور اس کے بھٹوں سے دور ہونا تھا، تو جب دور ہو گئے تو پھر میرا پیچھا کیوں نہ چھوڑا؟ ورچن کو ٹھنڈ لگ رہی تھی پر وہ سکڑ کر بیٹھا اس کی باتیں دھیان سے سنتا تھا۔ بیچ میں ایک بار میں نے تم کو چھوڑ دیا، ڈورگا کچھ شرمندہ ہوا اور بولا، پر مجھے ڈر لگا۔ ہاں ہاں، ورجن اپنے کانپتے جسے کے ساتھ ہنسنے لگا۔ تمہیں بھی ڈر لگا؟ تم تو خود جانوروں ایسے ہو۔ ہاں، میں ایک جھکا ہوا جانور ہوں، پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں نے کالی راتوں میں رکھوں کے بیچ میں سے اٹھنے والی آوازیں پکھیروں اور جانوروں کے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ بھٹوں کی چار دیواری کے اندر نہ رکھ ہوتے ہیں اور نہ پکھیرو، اور میں کبھی باہر نہیں نکلا تھا اور کبھی ان کو نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اس لیے ڈرتا تھا کہ یہ کیا ہیں اور کیا بولتے ہیں۔ ہاں، تو پھر جب میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو رات کو مجھے ڈر لگا۔ میں نے کیلے میں جب یہ آوازیں سنی تو میرا جسہ کانپا اور میری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، اور پھر میں تمہیں آوازیں دینے لگا۔ مجھے؟ ہاں، جنم لینے کے بعد میں نے تمہارے پیچھے چل کر چلنا سیکھا تھا۔ جب الگ ہوا تھا تو ڈرتا تھا، تو پھر میں اور کسے پکارتا؟ اور میں تمہارا نام لے کر کیسے پکارتا؟ بس ہلکائے ہوئے بھینسے کی طرح ڈکراتا تھا کہ شاید تم سن لو۔ اور جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر میں اندھا دھند رکھوں میں سے اور سروٹوں اور جھاڑیوں میں سے ایسے بھاگا جیسے بھٹے کا مالک اور اس کے چاکر مجھے پکڑنے کو آتے ہوں۔ ہاں، تم چلتے بہت شتابی ہو۔ پورے 2 دن اور 1 رات میں ایسا بھاگتا رہا، پھر تمہیں دیکھا، جاتے ہوئے دیکھا تو نہیں جانا کہ تم ہو۔ میں نے تمہیں جاتے ہوئے ایسے جانا کہ تم جہاں تھے وہاں پکھیرو اٹھتے تھے، وہاں اونچی اونچی گھاس تھی، تم سے بہت اونچی، اور تم اس کے اندر اوجھل ہو کر کہیں چلتے تھے، اور میں نے دور سے دیکھا اس گھاس میں سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں پھدکتی ہوئی اڑتی جاتی ہیں، گھاس میں سے نکلتی ہیں جیسے کوئی انہیں اڑا رہا ہو، اور یہ تمہارا راستہ تھا، اور تم نے یہ جان لیا کہ یہ میں ہوں جو گھاس میں اوجھل چلتا ہوں، کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ اور کون؟ میں اتنے دن تمہارے پیچھے چلتے تمہیں چلتا دیکھتے اچھی طرح جان گیا تھا کہ تم کس طرح اور کیسے قدم اٹھاتے ہو۔ تم بالکل سیدھ میں نہیں چلتے، بلکہ کچھ بل کھا کے ایک طرف جھکے ہوئے چلتے ہو، اور اونچی گھاس میں سے شور مچاتی چڑیاں جو اوپر اٹھتی تھیں وہ اسی طرح ایک سیدھ میں نہیں بلکہ کبھی یہاں سے اور کبھی ذرا پرے سے ہٹ کر اڑتی تھیں۔ وہاں تم تھے، مجھے پتا تھا، اور میں اتنا خوش ہوا کہ جیسے میں نے اپنی میاں کو دیکھ لیا ہے، اور میں بھاگ کر تمہیں پکارتا ہوا تم تک آنا چاہتا تھا، پر میں ڈر گیا۔ تمہیں کہتے کیا ہے؟ ورچن نے اکتاہٹ سے پوچھا کہ وہ اس کہانی سے تنگ آنے لگا تھا۔ ڈورگا۔ پھر ڈورگا؟ یہ سب تو میں سمجھتا ہوں، پر جب یہاں اس میس ندی کو پار کرنے کے لیے پانی میں قدم رکھتا تھا تو تم مجھ پر اس طرح کیوں کود پڑے کہ مجھے مارنے کو تھے؟ میں پھر ڈر گیا تھا۔ ایک تو تم ڈرتے بہت ہو، ورچن نے زمین پر تھوکا، اور اتنے بوڑھے ہو پھر بھی ڈرتے ہو۔ دیکھو، جب میرے پاؤں تلے پیڈی مٹی آتی تھی تو میں چلتا تھا، جب اونچی گھاس ہوتی یا گھنے رکھ ہوتے تو میں تمہارے پیچھے چلتا تھا، پر یہاں اس ندی کے کنارے آ کر میں ٹھٹکا، تم آئے اور یہاں ریت پر سو رہے، میں پرے تھا ادھر رکھوں کے اندر، پر تمہیں سامنے رکھ کر سوتا تھا۔ پھر سویرے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تم لنگی اتار کر پوٹلی میں رکھ رہے ہو، اور تو آ جاتے پیچھے پیچھے، جیسے اتنے دن اتنے رات سے میرے پیچھے چھپکلے کی طرح رینگتے آ رہے ہو۔ ورچن کے اندر غصہ ابل رہا تھا۔ آ تو جاتا، پر میں تیر نہیں سکتا۔ ڈورگا بیچاری میں میں تھا، میں نے کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا، اور 4 دیواری سے نکلنے سے پہلے اس سویر جب میں وہاں سے نکلا تو پہلی بار سندھو کو دیکھا،
ایسے کہ پانی پھیلا ہوا ہے، پر اس میں کشتی تھی پار جانے کو۔ اب یہاں اس ندی کو دیکھا تو یہاں صرف تم تھے پار جانے کو، اور میں نے سوچا اگر یہ مجھے چھوڑ کر ندی پار چلا گیا تو پھر میں ادھر کیا کروں گا، کدھر جاؤں گا؟ ساری حیات یہیں بیٹھا رہوں گا اور وہ مجھے ڈھونڈتے بھالتے یہاں تک آ جائیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ تو پھر میں ڈر گیا۔ اچھا، ورچن نے غصے سے سر ہلایا، تم پھر ڈر گئے؟ ہاں۔ ورچن نے ڈورگا کو غور سے دیکھا، جب ایک بوڑھے بیل کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا اور کبھی کبھار زور زور سے آنکھیں جھپکتا تھا، اور وہ پھر ہنسا، اور ورچن کی ہنسی سے ادھر رکھوں کے اندر سے کچھ پھڑ پھڑایا۔ اچھا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پار لے جاؤں گا، میں کوئی بھینس ہوں؟ ڈورگا چپ چاپ سر جھکائے آنکھیں جھپکتا بیٹھا رہا۔ ورچن بولے چلا جا رہا تھا، اپنا غصہ دکھا رہا تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا سن رہا تھا۔ پانی پر ٹھہری ہوئی دھند کم ہو رہی تھی اور روشنائی بڑھتی تھی۔ آخر کو ورچن دھیما ہوا، اس کے سامنے سر جھکائے جو بوڑھا تھا اسے اس پر ترس آیا، اور اس کے مہاندرے پر بھی یہ تھا کہ وہ ترسا ہوا ہے۔ اس لیے آخر کو ورچن دھیما ہوا، کہنے لگا، ندی میں اتریں گے تو پانی دھیرے دھیرے گہرا ہوگا، گھٹنوں تک، کمر تک، پھر کندھوں پر آئے گا، اور تب میں پنجوں پر بھار ڈال کر ٹہلنے لگوں گا۔ تم نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھنا ہے، صرف سہارے کی خاطر۔ تم آپ میرے ساتھ چلے آؤ گے، گھبرانا نہیں، میں تمہیں نیچے نہیں جانے دوں گا۔ آؤ، اور اگر کوئی بڑی مچھلی یا مگرمچھ چھو کر گزرا تو شور نہیں مچا دینا، ایسا ہوتا ہے، آؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈرے پانی میں اترے۔ جب وہ ندی کے بیچ میں تھے تو ڈورگا نے یکدم شور مچا دیا اور دونوں ہاتھوں سے ورچن کو دبوچنے لگا اور دھکیلنے لگا، اور یوں ورچن نیچے گیا اور ساتھ میں ڈورگا بھی۔ جب وہ دونوں ہاتھ پاؤں مارتے اوپر آئے تو ورچن پانی کی کسی جنور کی طرح پھسل کر ایک طرف ہوا اور اپنے آپ کو ڈورگا سے پرے کرتا ہوا بولا، مجھے ڈبوتے ہو۔ ڈورگا ہاتھ پاؤں چلاتا دوسری بار نیچے گیا تو اوپر جس جگہ وہ نیچے گیا تھا وہاں پانی برابر ہوا، اور برابر ہو کر ایسے چمکنے لگا جیسے باقی ساری ندی پر چمکتا تھا، اور کنارے کے رکھوں کا سبزہ اس پر تیرتا تھا۔ ورچن اس جگہ پر نظریں جمائے اڈیک میں رہا، دیکھتا رہا۔ پھر خاصی دیر بعد چمکتے پانی میں سے ڈورگا کا سر ایک ٹاپو کی طرح ابھرا تو اس کے بالوں کو انگلیوں میں جکڑ کر اس نے پھر نیچے نہ جانے دیا اور کہا، آپ شور مچاؤ گے؟ ڈورگا کے ناک منہ سے پانی بہتا تھا اور وہ سر ہلائے چلا جاتا تھا۔ ورجن اسے سہارا دے کر پھر تیرنے لگا۔ کیا ہوا تھا؟ ڈورگا نے مشکل سے ہوش سنبھالا اور کہنے لگا، کس کو کیا ہوا تھا؟ تمہیں اور کس کو؟ میرے پاؤں جب زمین چھوڑ کر پانی میں تیرتے تھے تو میں بے بس ہوتا جاتا تھا۔ ڈورگا اب ایک ہاتھ سے پانی کو پیچھے کرتا جاتا تھا، اور تم جانتے ہیں کہ میں پہلی بار پانی میں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ہے جس میں ہوں اور زمین پر نہیں ہوں اور پھر بھی ہوں۔ اور پھر میں نے پانی پر سے ان رکھوں کا لشکارہ دیکھا جنہیں ہم چھوڑ کر آئے تھے، تو میں نے جانا کہ یہ رکھ ہمارے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں اور ان میں کوئی ہے۔ میں ڈر گیا تھا۔ ورچن یہ سن کر چپ رہا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایک مچھلی کی طرح بل کھاتے تھے اور پانی کے ساتھ ٹکراؤ سے ایک ہلکی چھپاک چھپاک کی آواز آتی تھی۔ میں چھوٹا سا تھا تو گھاگھرا کے پار کچھ کھیتیاں تھیں جو اب نہیں ہیں، اور ہم پتہ ہے کیسے پار اترتے تھے۔ ادھر تو جنور جاتے ان میں سے کسی کی دم پکڑ لیتے، کبھی کسی گائے کی دم۔ ہاں، اسے تم زور سے پکڑ لو اور سہجے سہجے تارتے جاؤ۔ تم نے گائے تو دیکھی ہے نا؟ ہاں، مالک جہاں رہتا تھا اس کے پاس تھی، پر میں نے کبھی ان کا دودھ نہیں پیا۔ کبھی نہیں؟ ورچن حیران ہوا۔ نہیں۔ اور بھینس کا؟ یہ بھی جنور ہے، میں نے دیکھا نہیں۔ کالا ہوتا ہے، کالا شاہ، رکھوں میں رہتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پر کئی ایسے ہیں جو ہماری بستی میں جان جوکھوں میں ڈال کر اس کے تھن چونگ آتے ہیں۔ اس کا ماंس بڑا سواد والا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی ماंس نہیں کھایا۔ ہاں، میں بھولتا تھا۔ ورچن کی آواز پانی پر تیری، تمہارا تو ابھی جنم ہوا ہے۔ دوسرے کنارے پر زمین دور تک دکھتی تھی، وہاں رکھ اور سروٹ نہ تھے، دور دور تک ٹبے ٹوئے تھے، خالی خالی، اور ان پر آیا ہوا آسمان تھا۔ ورچن نے جانا کہ اب پاؤں زمین پر لگ سکتے ہیں، اور اس نے انہیں نیچے جانے دیا۔ کنارے پر پہنچ کر دونوں ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ گئے۔ وہ تھکاوٹ سے ہونکتے تھے اور ان کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ ڈورگا ذرا ہٹ کے لیٹا۔ تھوڑی دیر بعد ورچن نے پوٹلی میں سے لنگی نکال کر اپنے گرد لپیٹی اور ادھر جدھر اس نے سفر کرنا تھا دیکھا،
اور ایک گہرا سانس اپنے اندر بھر کر چلا اور ندی سے دور ہونے لگا۔ وہ زیادہ دور نہیں ہوا تھا جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ڈورگا کو ایک ڈرے ہوئے بچھڑے کی طرح اپنے پیچھے آتا پایا، اور وہ شاید جانتا بھی تھا کہ وہ آتا ہوگا۔ وہ رک گیا۔ میرے پیچھے کہاں آتے ہو؟ ندی تو پار ہو گئی، اب کیوں آتے ہو؟ میں جانتے نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس لیے آؤ میں تمہیں گھاگرا کے کنارے اپنی بستی کو لے چلتا ہوں، آؤ۔ ڈورگا نے سنا تو سر جھکا دیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں پانی پھوٹنے کو تھے، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چیتر تھا پر یہاں ہوا گرم تھی اور دھوپ جسے میں ریت کی طرح چبھتی تھی۔ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں دبکی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں خشک گھاس کے ٹکڑے تھے۔ ان کے پاؤں کی ریت بھی گرم ہونے لگی اور اس میں پیر دھنستا تھا اور جلتا تھا۔ سورج بیچ آسمان ان کے سروں پر آیا تو ورچن رکا۔ اس کا تن بدن پسینے میں تھا۔ یہاں سے ریت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ گھاگرا کی ادھر ورشوتی ہے اور دوسری طرف اپایانہ ندی ہے، اور ادھر ہر شے جلتی ہے۔ اب ہم سورج ڈھلے چلیں گے یا سویر ہونے کے ساتھ؟ درمیان میں سورج کو پرے رکھنا ہے اور کسی ٹیلے یا جھاڑی کی اوٹ لیٹ کر تھکن اتاریں گے۔ کیا تمہاری بستی بھی ایسی ہے؟ نہیں نہیں، ورچن سر جھٹکتا کہتا تھا، ریت 10 کو ادھر ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ گرم ہوا اور جلانے والی رت بھی، اور ادھر ہم پھر گھنے رکھوں کے اندر جائیں گے جن کے بیچ ایک زمانے میں ایک جھیل ہوا کرتی تھی، اب سوکھ چکی ہے۔ ادھر کوئی نہیں جاتا، ہاں پار روشنی جاتی ہے۔ پار روشنی کون؟ کوئی نہیں۔ اور رکھوں کے ساتھ ڈوبو مٹی ہے، اور اس سے پرے جیوا کا چھپر ہے، اور دھروا مامن کے بیلوں کا باڑا ہے، اور ذرا دور پکلی کا آوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں اینٹیں پکتی ہیں؟ نہیں، وہ صرف گھریلو کام کاج کے برتن اور کھلونے بناتی ہے اور پکاتی ہے۔ ہاں، جثے کو دبانے کے لیے بڑے مرتبان بھی۔ پکی اینٹوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر چھوٹی بستی ہے، مہنجو تو نہیں، اور پکلی کے آوے کے پرے بستی ہے اور اس کے ساتھ گھاگرا بہتا ہے۔ سندھو ایسا ہے؟ نہیں۔ درشوتی جیسا؟ نہیں، بس وہ ایسا جیسا وہ ہے۔ اس نے پوٹلی میں سے ایک سوکھی ہوئی مچھلی نکالی اور اسے منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ یہ بہت سوکھ گئی ہے، ریت کی لکڑی کی طرح۔ جب تم میرے پیچھے آتے تو کھاتے کیا تھے؟ میں پانی پیتا تھا بس، اور پتے کھاتا تھا کھٹ میٹھے، یا جھاڑیوں میں جو بیر ہوتے ہیں کبھی وہ مل جاتے تھے۔ ریت پر تو نہ پانی ہوتا ہے نہ رخ، پتے اور بیروں والی جھاڑیاں بھی کم ہوتی ہیں، اب کیا کرو گے؟ میں مروں گا نہیں، ڈورگا ماتھے پر سلوٹ ڈال کر بولا۔ میں جب تک نہیں مرا تو پھر نہیں مروں گا۔ تو پھر گھاگرا کیسا ہے؟ سورج نیچے ہوا تو وہ پھر چلے۔ ریت کے سفر میں ڈر بہت ہے۔ ڈورگا کے پاؤں دھنستے تھے۔ تمہیں ہر جگہ ڈر دکھائی دیتا ہے۔ ورچن کی ہنسی کو کسی رخ جھاڑی نے نہ روکا اور وہ پھیلتی گئی، اور اس وقت ایک چھوٹا سا جنور اچھل کر ان کے سامنے آیا، اور ورچن نے ڈورگا کے آگے ہاتھ کر دیا کہ وہ آگے نہ جائے، اور وہ رک گیا۔ ترلاٹھی ہے۔ ترلاٹھی کنک اترنے والے چوہوں ایسی لگتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو زور زور سے چھلانگ چھلانگ کر چلتی تھی اور پھر ریت میں گم ہو گئی۔ یہ کاٹ لے تو بندہ ہوش گنوا دیتا ہے، پر اس سے پہلے چیخیں مارتا ہے اور کرلاتا ہے۔ ریت میں بھی جانور ہوتے ہیں، کوئی ایک۔ ریت پاگل کرتی ہے۔ جب میں اپنی بستی سے مہنجو کو گیا تھا تو ریت کے سفر میں مجھے کئی ایسے ملے تھے جو کھو گئے تھے، اور وہ نہیں جانتے وہ کون ہیں اور کیا ہیں، کدھر سے آئے ہیں، بس وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے اس ریت میں کئی کتے دیکھے جو بالکل باولے ہو چکے تھے۔ وہ تھوتنیوں سے ریت اپنے اوپر ڈالتے تھے اور روتے تھے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ کتے کسی سیخ کا پیچھا کرتے ہوئے بستی سے نکل کر ادھر آ جاتے ہیں، پھر واپسی کا راستہ بھول کر یہیں ہلکائے پھرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ اب تو مجھے ڈر آنا ہی چاہیے۔ ڈورگا کا ماندرا کچھ اور سیاہ لگ رہا تھا۔ سورج نیچے ہو کر چلا گیا اور ریت ٹھنڈی ہونے لگی اور ان کے پاؤں کو سکھ ملا۔ رات کے کسی پہر وہ ان ٹیلوں کے پاس آئے جو ان کے تھے، جو ان جیسے تھے پر وہاں مر گئے۔ ورچن رکا۔ وہ تھوڑی دیر چپ کھڑا رہا جیسے کچھ سنتا ہو۔ ڈورگا اسے دیکھ کر چپ کھڑا رہا۔ پھر اس نے پوٹلی میں سے پانی کی وہ چھوٹی مشک نکالی جو ہر مسافر جو ریت کے سفر میں نکلتا ہے اسے بھر کر نکلتا ہے۔ ورچن نے اس کا منہ کھولا اور پچکا کر باری باری سے سارے ٹیلوں پر تھوڑا تھوڑا پانی گرایا۔
اور چلیں، ورچن نے مشق پوٹلی میں رکھی اور چلنے لگا۔ یہ تم کیا کرتے تھے؟ ان ٹیلوں کے نیچے وہ لوگ ہیں جو ریت کے سفر میں پانی کے بغیر مر گئے، وہ تریائے ہوئے سوکھ گئے، اور ان کے اوپر پانی نہ ڈالیں تو یہ پیچھے سے پکارتے ہیں پکارتے ہیں۔ ڈورگا کھڑا ہو گیا، لیکن وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کیسے پکارتے ہیں اگر مر گئے تو؟ میں تو نہیں مانتا ان چیزوں کو، پر کچھ پکا پتہ نہیں ہوتا، کیا پتہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ بس کہتے ہیں ان کو پانی پلا کر نہ گزرے تو یہ پیچھے سے پکارتے ہیں کہ ہم تریائے ہوئے ہیں، ہمیں پانی دو۔ اب تو نہیں پکاریں گے؟ نہیں، ویسے سنا ہے کہ جب یہ پکارتے ہیں تو تمہارا نام لے کر نہیں پکارتے، تمہارے بابا کا اور اس کے بابا کا نام لے کر کہتے ہیں، منت کرتے ہیں ہمیں پانی دو، ہم پیاسے ہیں۔ جو میں تمہیں پھر ڈرا رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، چلے آؤ۔ سنو، ڈورگا تھوڑی دور جا کر بولا، ان کے ٹیلوں پر پانی نہ ڈالتے تو اچھا تھا۔ کیوں؟ ورچن رک گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں میرا بابا کون تھا، اس کے بابا کا نام کیا تھا، تو وہ اگر پکارتے تو مجھے پتہ چل جاتا۔ ڈورگا نے یہ سب کچھ ڈر کے بغیر کہا۔ تم تو بودن ہو، چلو۔ پھر وہ رکے نہیں، اور پھر رات بھر چلتے رہے اور سویرے جا کر رکے، اور وہ ایسے ہی رات بھر چلتے رہے اور دن کو رکتے رہے۔ ایک سویرے وہ دیار ناکی مردہ بستی میں پہنچے، جہاں تیز ہوا سے ریت پکی ٹھیکری اور مہروں پر سے دھیرے دھیرے سرک کر ان کی شکلیں نکالتی تھی۔ سورج چڑھا اور سر پر آ گیا، اور وہ سستانے کے لیے ٹگلے کی اوٹ میں ہو بیٹھے۔ تم یہاں سے اٹھ جاؤ، ورچن نے اسے کہا، ادھر کسی اور جگہ چھاؤں دیکھ کر وہاں جا بیٹھو۔ کیوں؟ ڈورگا حیران ہوا، پر جواب لیے بغیر اٹھ کر پرے چلا گیا۔ ورچن نے ڈورگا کو اٹھا دیا تھا کہ اس کالے ڈر کو اس کے چہرے پر سمٹتا پھیلتا نہ دیکھ پائے، جو اس مردہ بستی کو سامنے پا کر اس کے اندر میں سے ابلتا تھا اور چہرے تک آ جاتا تھا۔ مونجو جاتے ہوئے وہ اس کے پاس سے ہو گزرا تھا، پر اس کے اندر نہیں آیا تھا، اور آج بھی اگر یہ رات میں اس کے قدموں کے نیچے سے نکل کر پیچھے رہ جاتی تو وہ خوش ہوتا، پر سویر ہونے پر انہیں رکنا تو نہیں تھا، تو گرمی انہیں جلا دیتی، اور جب سویر ہوئی تو وہ ویارنا میں تھے۔ یہاں کبھی کوئی ندی تھی جو اب نہیں تھی، شاید یہ اپایا ندی کا کوئی حصہ تھا جو ادھر کو آتا تھا، اور اس کا پانی دھیرے دھیرے ریت میں گم ہوا، اور اس کے ساتھ یہ بستی بھی ریت میں گم ہوئی۔ اس کے بسنے والے کہاں گئے؟ یہاں ایسی کئی مردہ بستیوں کے ٹیلے تھے، اور انہیں نیتن دھاوا بولتے تھے۔ ان میں دیارنا سب سے بڑی تھی۔ ورچن سرسراتی ریت میں تنگی ہوتی اینٹوں اور ٹوٹے ہوئے برتنوں پر نظریں جمائے دیکھتا رہا کہ کیسے بندے کے بغیر ہر شے میں سے حیاتی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ قیاس کرنا بھی بڑا کٹھن ہو جاتا ہے کہ ان کھنڈروں میں کبھی لوگ گھومتے تھے اور کھیتوں کو جاتے تھے اور چھپروں کو لوٹتے تھے اور بیج ڈالنے کی گیلی گرمی میں ڈوبتے تھے۔ دورگا اس سے ہٹ کر بیٹھا تھا، اور یوں بیٹھا تھا جیسے سندھو میں تیرتی کشتی میں اس سویر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، پر وہ اسے کبھی کبھار سر اٹھا کر دیکھ بھی لیتا تھا۔ ورچن سائے میں سے اٹھا تو ایک ریت رنگ بڑی چھپکلی جھجکے بغیر رینگتی ہوئی اس کے آگے سے گزرنے لگی۔ اس کے گزرنے سے ریت میں جو راستہ بنتا تھا اسے تیز ہوا پھر سے برابر کرتی جاتی تھی۔ کتنے برس ہوئے اسے اجاڑ ہوئے؟ کچھ بہت زیادہ دن تو نہیں ہوئے ہوں گے کہ کچھ دیواروں اور گلیوں کی نالیاں ابھی تک تھیں۔ جہاں کہیں کھیت تھے وہاں ان کی گرد کی چار دیواری میں ریت میں سے سر نکالتی تھی۔ جہاں ندی بہتی تھی وہ حصہ نیچے تھا، آس پاس کنارے اونچے تھے، اور یہ خشک راستہ تیز دھوپ میں کھا کر ایسے چمکتا تھا کہ دیکھنے سے آنکھیں دکھتی تھیں۔ یہاں سیپیاں ابھی تک تھیں، اور برتنوں کے چھوٹے چھوٹے سرخ ٹکڑے جن کی گولائی ریت میں سے ابھری نظر آتی تھی۔ یہاں کے لوگ کدھر گئے؟ یہاں کے برچن، پاروشنیاں، سمرو اور پکلیاں کدھر گئے؟ تپتی ریت دہتی تھی، اور ورچن اس پر چلتا ہوا پسینے میں بھیگتا تھا۔ دھوپ اس کے اندر داخل ہو کر اسے ندی کے راستے کی طرف خشک کرنے لگی۔ وہ سوکھتے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتا پھر اس ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ سایہ چھوٹا ہو چکا تھا، سورج تیزی سے اوپر ہوتا تھا۔ ڈورگا اب آ جاؤ۔ ڈورگا ایک سدھائے ہوئے جنور کی طرح اٹھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور منہ کھول کر ہانکنے لگا۔ ادھر تمہاری طرف سیک بہت ہے، میں تو لوس گیا ہوں۔
बस रास्ता ऐसा, पर हमारी बस्ती की हवा ये नहीं है। यहाँ भी कोई बस्ती थी, हाँ थी, वर्धन ने कंधे उचकाए, और जिस समय वर्चन ने अपने कंधे सुकेड़ने के लिए ऊपर किए और हाँ थी कहने वाला था, इस वक्त वो उसे रेत में बल खाता दिखाई दिया। वो काले स्याह रंग का था। उसकी गोल आंखों ने उसकी गोल आंखों में देखा था। छोटी छोटी भूरी मूछों वाला एक हाथ, लंबा चमकीला स्याह प्योना उसे डस कर जा रहा था। जब उसके कंधे नीचे हुए, उसने हाँ थी कहा, बस वो आँख झपकने में आया और वर्चन की एड़ी में काट किया। और वर्चन ने आंखें झपकते हुए सोचा, क्या सचमुच ऐसा हुआ था? तब उसकी एड़ी में टीस उठी और उसने जान लिया कैसा हुआ था। अगर उसने अभी कोई उपाय ना किया तो सूरज ढलने के साथ ढल जाएगा। डोरगा इधर आ। डोरगा इसके पास हुआ। सुन और ध्यान से सुन, इधर व्यारना से निकल और ज़रा परे होकर चल तो तुझे आग के पौधे दिखाई देंगे। उन्हें ढेर सारे काट और इधर ले आ। पर क्यों? डोरगा ने कहा, और फिर उसके चेहरे को देखकर उसने कुछ जाना और तेज़ी से उठा और चल पड़ा। वर्चन में भी कुछ फर्क न था, पर वो जानता था कि हौले हौले फर्क पड़ना था। हौले हौले सह प्योना का जहर पानी उसकी एड़ी से उठकर सर को पहुंचना था और उसके जुस्से ने रंग बदलना था, जैसे आसमान का नील होता है, और आंखों में अंधेरा होना था। वो जहाँ बैठा था वहीं अपने हाथों से इतनी तेज़ी से रेत खोदने लगा जैसे उसकी ज़बान सूखती हो और वह प्यासा हो तो पानी को खोजता है। जब डोरगा आग के बूटे रेत पर घसीटता उसकी तरफ आता दिखाई दिया तो अपने आप को गर्दन तक रेत में दबा चुका था, सिर्फ उसके हाथ बाहर थे। पहली नज़र में डोरगा ने उसे वहाँ देखा जहाँ उसे होना चाहिए था, और वो वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो वो परेशानी में हवा पर नज़रें नीचे करने और उसका सर जैसे रेत पर रखा दिखाई दिया तो उसकी परेशानी बढ़ी, और वो आग के पौधे घसीटता हुआ उसके पास आया। तुमने अपने आप को ऐसे क्यों दबा लिया? ऐसे करना होता है। अब तुम आग के इन पौधों को मेरे आसे पास ऊपर ऐसे रख दे कि मेरा सांस बंद ना हो, आता जाता रहे। और अब मुझ में और मेरे जुस्से में बहुत फ़र्क पड़ना है, तो तुमने घबराना नहीं। मुझे खाने को तुमने कुछ नहीं देना, चाहे मैं बैन करूँ और रोऊँ और लाऊँ, तुमने मुझे सिवाय आग के पत्तों के और उसके दूध के और कुछ नहीं देना। और मुझे प्यासा रखना है। ध्यान से सुनता है? हाँ ध्यान से सुनता हूँ। तो फिर ऐसा करना और याद रख, आग के पत्ते और बस। डोरगा ने ऐसे ही किया। वो 2 दिन और 2 रात डोरगा उसके हाँफते मुंह में आग के पत्ते डालता रहा और पूछता रहा, ये कैसे लगते हैं? और वो ढलता हुआ जैसे आधा नींद में हो बोलता, मीठे हैं, मीठे लगते हैं। और डोरगा जान लेता अभी जहर पानी उसके अंदर है। दिन को उसे कुछ सुझाई ना देता। वो जानता था ये काली रात है और रात को उसे अंधेर सूझता, और वो जानता कि बस रात में रात है, दिन कभी ना होगा। उसके हट पैर सुकड़ते, ऐंठते और दर्द के मारे कुरलाता और दुहाइयाँ देता। तीसरे दिन वह चुप हुआ, पर अब वो मध्यम आवाज़ में बेतकान बोलने लगा। जाने वो क्या कहता था और किससे कहता था। डोरगा रेत पर लेटकर अपना कान उसके मुंह के पास ले गया तो वो कुछ पूछता था। चौथे दिन उसकी आवाज़ में लफ्ज़ अलग अलग हुए तो डोरगा ने जाना कि वो क्या पूछता है। डोरगा, तेरा दादा भी भट्टे की 4 दीवारी के अंदर ही अपनी मैया के पेट में से निकला था? ऐसा ही हुआ होगा, पर मुझे नहीं पता वो कौन था, उसका क्या नाम था। डोरगा खुश हुआ कि वो बोलता तो है। और तेरा बाप? हाँ वो भी वहीं हुआ होगा, पर मुझे क्या पता। तो तू इतने जन्म से इस चक्कर में है तो अभी तक तुझे चाकर रहने की आदत नहीं हुई? तूने खुले होकर अपनी मन मर्जी से आज तक कुछ नहीं किया तो तुझे ऐसे हयाती की आदत नहीं हो गई थी? डोरगा फिर खुश हुआ कि वो बोलता तो है। देख वर्चन, इस मुर्दा ढेर बस्ती में बैठकर तुझे मैं एक बात बताता हूँ। तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं और न कभी पता चलेगा वहाँ क्या होता है जहाँ से मैं आया हूँ। मैं तो तुम्हें जो कुछ भी बता दूँ, सब कुछ बता दूँ, फिर भी तुम नहीं जान सकोगे वहाँ हयाती कैसे गुजरती है, वहाँ की सवेर दोपहर और रात कैसे होती है। हाँ, जो उसमें से गुजरता है वो हयाती करता है, जिसके हट पैर पर बीतती है तो निरा वो जानता है। दूसरे जो सुनते हैं और उनके दुख को जैसे अपने जुस्से पर झेलते हैं तो वो भी कभी नहीं जान सकते, कुछ नहीं जान सकते। जिस तन पर लगती है बस वो तन जानता है। इसीलिए तो पूछता है कि तुझे इतनी मुद्दत तक जनौर बने रहने से इसकी आदत नहीं हो गई।
تو بندے کو کبھی بھی جنور بنے رہنے کی عادت نہیں ہوتی. میرے تن نے 1000 برس گزارا بھی تو نہیں ہوئی. اور اس ڈھیر بستی میں بیٹھ کر تمہیں میں ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ جو موہنجو ہے اور ہری یوپیا ہے تو ان بستیوں نے مردہ ڈھیر ہو جانا ہے. جیسے تو ریت میں ہے ایسے ریت میں دبنا ہے. یہ میں بھی جانتا ہوں. ورچن کی آواز آئی. وہاں اونچی ناک والے آ چکے ہیں اپنے اسوا کے ساتھ. ہمیں نیچ سمجھنے والے اور انہیں برباد کر دیں گے. ڈورگا اٹھا اور مرچن کے ماتھے سے پسینہ اور ریت پہنچی اور اس کی آنکھوں کو صاف کیا. نہیں ورچن، وہ اب ایک ڈرا ہوا انسان نہیں تھا جو ورچن کی طرف سدھائے ہوئے جنور کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اس کا کہاں مانتا تھا اور ہانپتا تھا، بلکہ وہ اپنی پرانی مڈ قدیم سیانف اور دکھ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا. بستیاں باہر سے نہیں اندر سے مردہ ہوتی ہیں. باہر والے تو اتنے برسوں سے چلے آ رہے ہیں. اگر موہنجو کو انہوں نے ختم کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے، پر موہنجو ابھی تک ہے، اگرچہ ایسے ہونے کو ہے جیسے یہ بستی ہے. تو پھر بستیاں کیسے مردہ ہوتی ہیں؟ وہ لوگوں کے کوڑنے سے ہوتی ہیں. اندر ہی اندر بوڑھے مجھ جیسے اور بچے بھوکے اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے اور عورتیں ویسی جو میرے ایسوں کو جنم دیتی ہیں، تو یہ سب کوڑتے ہیں. ہم کیوں ایسے ہیں؟ اور اپنے اندر سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں 1000 برس کی قید کیوں ہے؟ ہم، میں اور موہنجو کی پکی گلیوں میں دوڑنے والے گٹ کے بیلوں میں فرق کیوں ہے کہ وہ پیٹ بھر کر چارہ کھاتے ہیں اور ہم نہیں کھاتے، اور انہیں سندھو میں نہلا کر ان کے جسوں پر تیل مل کر لشکاتے ہیں، اور ہم نے کبھی سندھو دیکھا ہی نہیں. ایک بستی باہر ہے موہنجو کی اور دوسری ادھر بھٹے کے اندر ہے، اور دونوں میں ایک میں اونچ بہت ہے دوسری نیچ بہت ہے. جیسے تو جو ورچن ادھر میرے ساتھ ویارنا کے کھنڈروں میں آیا ہے اور اب جو ہے ریت میں دبا ہوا آگ کے پتے کھاتا چباتا اور تیرا بدن نیلا پڑتا ہے، تو فرق ہے نا. یہی فرق ہے ہمیں اور باہر والوں میں. بھٹے کا مالک اونچی ناک والا ہے تو کیا، اور اگر بغیر ناک کے ہماری طرح ہم میں سے ہے تو کیا. تو ورچن، بستیاں باہر والے مردہ نہیں کرتے ہیں پر ساری کی ساری نہیں کرتے. یہ ہم خود ہوتے ہیں، اپنے بھائی بندوں کو جنور بنا کر رکھنے والے. پر یہ سب کچھ تو موہنجو میں ہوتا ہے. ورچن نے سر جھٹک کر پسینہ کم کرنے کا چارہ کیا. ہماری بستی میں تو نہیں ہوتا. جب 1000 برس سے لوگ ایک جگہ پر کٹتے ہیں اور ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ان کے کوٹنے اور برائی کی باس پھیلتی ہے اور ان بستیوں تک بھی جاتی ہے جہاں ایسا نہیں ہوتا، اور پھر وہ بھی مردہ ہو جاتی ہیں. ہاں وہ بھی. وہاں کس نے ہونا تھا؟ پر ادھر کوئی ہوتا اور دور سے دیکھتا تو یہ دیکھتا کہ ایک بوڑھا ہے جو آگ کے پتوں کے ایک ڈھیر کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کرتا ہے. کبھی اٹھتا ہے اور اس ڈھیر کے گرد ہولے ہولے چلتا ہے، کبھی جھک کر کچھ کہتا ہے، اور کبھی پسینہ پہنچتے ہوئے کچھ دیر کے لیے کسی گرتی دیوار کی اوٹ میں وہ بیٹھتا ہے، پھر شتابی سے واپس آتا ہے اور آگ کے پتوں سے باتیں کرنے لگتا ہے. آگ کے پتوں میں ورچن اپنی آنکھوں میں گرتے پسینے کو انگلیوں سے باہر کرتا ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے 2 دن اور 2 رات تو وہ کچھ بھی نہ دیکھ پایا. اسے صرف ڈورگا کی آواز آئی اور کبھی اس کی تھکاوٹ کی باس آئی. پر تیسرے دن آگ کے پتوں میں سے راستہ بناتی دھوپ کی سفیدی اسے دھندلے بادل کی طرح تیرتی نظر آئی، اور اس کے پیچھے ڈورگا کے ہاتھ پاؤں ادھر ادھر چلتے پھرتے دکھائی دینے لگے. اس کا سارا بدن ریت میں بند تھا، پھر بھی درد سے پھولتا لگتا تھا. اس کے ہونٹوں اور دانتوں پر آگ کا سفید دودھ جمع ہوا تھا جسے وہ زبان سے چاٹتا جاتا تھا اور اس کی مٹھاس سے مزہ لیتا تھا. چوتھی سویر کو اس کا دم ختم ہونے کو آتا تھا اور اس کے نتنے پھولتے تھے اور بھوک اس کی انتڑیوں کو کاٹتی تھی. تو اس نے ڈورگا کی طرف صرف دیکھا کیونکہ وہ بولنے جوگا نہیں رہا تھا. اس نے قریب ہو کر آگ کے چند پتے اس کے کھلے منہ میں ڈالے. وہ فوراً چبانے لگا، پر چباتے چباتے میں سے اکائی آئی اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا. یہ تو کڑوے ہے ڈورگا. اس نے انہیں تھوک دینے کی کوشش کی اور ڈورگا کے ہونٹ دانتوں سے ہٹے اور وہ مسکرانے لگا.